حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شے خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے. ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے. اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں. ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے. یہی کام وہ کرتے رہتے. انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے. ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے. پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار. ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست. لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے. انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے. اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ. مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر. وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر. ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے. مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. یہ دین ہے. حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو. اور یاد رکھنا جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے. پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی. وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے. اللہ کا کچھ خوف کرو. زندگی مختصر ہے. دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے. خدا را کچھ خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں. تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. تم سے تو وہ اچھے رہ گئے. تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے. تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ. سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتہ کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ. عرب شریف والو ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی،
ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نانا ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے، میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے، جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، بلال حبش سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بھائیوں سے بھی آگے ہیں۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، کچھ خیال کرے۔ پہلا تعارف دین ہے، اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت، اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا، تو اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو۔ ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، پر پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام، پہلے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو آمدہ برسر مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت، یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا، میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے، حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے گا، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہنا۔